حضور نے عمر سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اپنی جان، اپنی بیوی بچے زیادہ پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہارے والدین سے بھی زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں، تمام انسانوں سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو اگر میں یہ پوچھوں آپ سے آج کہ آپ سرکار سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ حقیقت بتایا کریں، جھوٹ نہ بولے، یہ تصوراتی دنیا میں رہ کے بات نہ کریں، پریکٹیکل، یعنی اس طرح سچ بولیں جس طرح یہ کہا جائے کہ بھائی ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانا ہے، تم نے، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اب جھوٹ نہیں بولو گے تم، صحیح بات، کیونکہ تم نے کھانا کھلانا ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ کھانا 200 پاؤنڈ کا ہے اور ہے تمہاری جیب میں 50 پاؤنڈ، تم نے بول دیا ہاں جی 200 پاؤنڈ ہے، تو وہاں جا کے تمہاری بھی عزتی ہوگی، ہے نا؟ اس طرح سچ بولو۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، اپنے احوال پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، ایسے ہی بول دیتے ہیں جی ہاں جی سب سے زیادہ محبت ہے۔ ابے پہلے دیکھ تو لو، اپنے اندر جھانک تو لو پہلے کہ واقعی تمہیں سرکار سے کتنی محبت ہے۔ اور اگر سرکار سے اتنی محبت ہو گئی کہ باقی سب پیچھے رہ گئے تو پھر آپ کی وہ ڈیڈیکیشن نظر آنی چاہیے نا کہ یار اس کی نظر میں تو کسی اور چیز کی اتنی اہمیت ہے ہی نہیں۔ جب آدمی کی دل و نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اس کا مرشد بن جاتا ہے اور باقی تمام چیزیں اس سے کم اہمیت رکھتی ہیں اس کی زندگی میں، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ سیدھی سمجھ میں مطلب نہیں آتا ہے کہ مطلب اس وقت کیا ریئیکٹ کرے گا بندہ جب یہ چیزیں داؤ پہ لگی ہوں گی، لیکن اس وقت تو ایسا ہی لگتا ہے کہ مطلب سرکار سب سے زیادہ جو ہے، سب سے زیادہ سرکار سے ہی محبت ہے اور ہر چیز قربان ہے، لیکن اس لمحے میں کیا ہوگا تو اس کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ کس لمحے میں؟ اگر کبھی یہ چیزیں سب داؤ پہ لگ جائیں، وہ تو روزانہ لگی ہوتی ہیں، ہر لمحے داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ داؤ پہ لگی ہوئی تبھی تو ایمان بنے گا، کوئی لمحہ تھوڑی آئے گا زندگی میں، کوئی میدان جنگ میں انتظار کر رہے ہیں۔ جان جب ہم کہتے ہیں نا جان از ناٹ ایکول ٹو لائف۔ ٹو گیو لائف از ویری ایزی، ٹو سفر فار سم بڈی از ناٹ ایزی۔ نہیں، یعنی اپنی یعنی زندگی تو ایک لمحے میں قربان ہو جاتی ہے۔ اٹ اونلی ٹیکس 1 minute ٹو گیو اوے یور لائف۔ اٹس اے ویری ایزی جاب۔ ہاں، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی زندگی جان دے دیں گے، زندگی قربان کر دیں گے، آئی ڈونٹ ویلیو اٹ۔ ایک دن، 1 منٹ کے اندر جان چلی جاتی ہے، جان دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کیا بات! اپنے آپ کو میک یور سیلف یوزفل فار دا لارڈ اینڈ آل دس ٹائم آف یور لائف ڈو ناٹ یوز دس لائف فار یور سیلف۔ Give all your minutes and seconds and hours and days and nights to your Lord because you love your Lord the most. سبحان اللہ، نہیں؟ ہاں، یعنی زندگی قربان کر دینا کہ بھئی I give my life. It only takes 1 minute. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اردو میں ایک مثال ہے کہ چمڑی یعنی نہ جائے دمڑی چلی جائے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ زندگی دے دیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے، کہتے ہیں یو کین ٹیک مائی لائف بٹ آئی وونٹ گیو یو منی۔ سم پیپل لو منی سو مچ، حالانکہ یہ ایک اسٹوپڈ تھاٹ ہے۔ when your life is gone
who would take care of the money? You're gone. صحیح بات. میں اس پس منظر میں پوچھ رہا ہوں جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بالکل. The Prophet asked everybody, especially this conversation took place between Muhammad sallallahu alayhi wasallam and Umar bin Khattab. The Prophet asked him, how much do you love me? And he said, I love you, but my own self appears to be more appealing to me and dearer to me. Ya Rasulullah, I love you, but my wife and my kids appear to be dearer to me than you. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to him, your iman is naqis. بے شک. You will not become a mu'min, not even one out of you. La yu'minu. It doesn't mean you will become mu'min kamil. La means nahi. La yu'minu. You will not become mu'min. بالکل بالکل. La yu'minu ahdakum, including Ahle Bayt and Ali and Fatima. ahdakum. بے شک. کہاں ہے اہل بیت کا کوئی یعنی الگ چیپٹر ہے؟ لا یؤمن احدکم. Not even one out of you is free from this clause. لا یؤمن احدکم یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی a common ummati has this condition to fulfill before he becomes a Muslim, and the members of the household of the Prophet are exempted from this condition. No. La yu'minu ahadakum. Not even one out of you can become mu'min. When we say ahadakum, it means this rule applies to all. بے شک. La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi, until you love me. بے شک. من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, until you love me more than your parents and the entire humanity. بے شک. If I ask you the same question with the same prospect, do you feel love for Sarkar more than you feel it for your wife, بالکل. for your children, for your parents, for yourself? This is the question. اب بولیں غفور بھائی. جس پہ رائے میں آپ نے سمجھا اس میں تو لگتا ہے کہ سرکاری ترجیح. اچھا میں just before I'm sorry to barge in, like I want to ask you one more question which is very important. Well, the Prophet said you cannot become a mu'min until you love me more than your parents and the entire humanity. Now the question is, can you love the Prophet and you can successfully do it? I mean, is love something that you can perform like any other deed, like salat, like saum, like hajj? No. Is love by choice? Or you want to love the Prophet and you think you will be able to successfully love him? No. بالکل. No, can you love the Prophet by your endeavors, by your efforts? For example, if Ghafoor Bhai makes endeavors
to love the Prophet, will he be successful in his endeavors? And he'll end up loving the Prophet more than anybody else in the world. Love is not by choice. بے شک واہ Now the translation of this hadith is a little different. You cannot become a mu'min until the Prophet said, until I become dearer to you than anybody else in your life. This is the true translation. بے شک Until I become more loved one than all else in your life. جب تک میں محبوب تمہارے لیے نہ ہو جاؤں. بے شک بالکل You will not become a mu'min حتى أكون أحب إليه, until I become more loved one for him من والده وولده, more than the parents and والناس أجمعين. بے شک So you adopt a way in which you begin to love the Prophet. More purified you become, more enlightened you become, more ability and capability of loving the Prophet will come into your heart. بے شک I did not teach you how to love Sarkar. When Noor of Rariyaz went inside your heart, it introduced Sarkar's love to your heart. سبحان اللہ Love cannot be taught in schools, by lectures, by books. بے شک It is to do with the amount of Noor in your heart. The more Noor is accumulated inside the heart, the more emotional feelings you will grow in your heart. بے شک Do you think you have enough Noor in your heart to love Sarkar more than anybody else in your life? Love is grossly misinterpreted. You know, every Tom, Dick and Harry talk about love, from children to teenagers, and from teenagers to grown-up people, and then parents. Everybody say, "Oh, I love you." Your parents will say they love you. You will say to your parents, you love them. بالکل Like you can say, "I love my daughter. I love my son." بالکل But you only love them when they're babies. When they grow up, the love is not the same. بالکل Love is not the same. So this was borrowed love. God gave you that love for a limited period of time, so that with that love you can raise your children. If God did not give you that love for the children, you would not stay awake all night. This is an attribute of God which God confers upon parents. And when the babies grow older and they become self-sufficient, when they are able to take care of themselves, then God takes away that extra bit of love. You still continue to love them, but not in the same quantity and quality. بالکل بالکل بے شک You will see people making claims, "Oh, I love my son, I love my daughter." Come on, بالکل go fuck off. بے شک Love does not exist in this world. بے شک It's all bullshit. بے شک بالکل Love came on earth for the first time when Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to the world. بے شک
In plain, simple words, Muhammad is love. No other form of love is love. It's bullshit. You may disagree, but I don't give a fuck. بالکل بے شک. You know, there are many emotional forms. There are different forms of emotions. And you become the judge. And you call it love. بے شک. کیا خیال ہے آپ؟ We have seen so many love marriages in Pakistan. So many love marriages. After a couple of days, the love is flushed down the toilet. بالکل بالکل And the divorce. بالکل بالکل بالکل. Hardly one love marriage out of 100 love marriages flourish. بے شک. Most love marriages end up in the bed first night. If you take the woman to bed before your marriage, then there would be no marriage. Because the man has achieved what he would achieve after the marriage. And if he hasn't touched the woman and the marriage is taking place, then after a couple of days, love will be gone. بے شک. Between men and women, there is no love. There is no form of love. بے شک. This is what God said. You may bark upon me. اگر آپ چاہیں تو کتے کی طرح بھونک سکتے ہیں. If you disagree, you can fuck your mother. Go. Do it. But this is Muhammad sallallahu alaihi. This is what Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. This is what Quran says. بے شک. This is what Gohar Shahi says. بے شک. یہ کوئی انسانی محبت وغیرہ کیا ہے؟ سب بکواس ہے. بے شک. بالکل بالکل. کہاں انسان کسی سے محبت کرتا ہے؟ بالکل. If you had ability to love, then in the first place you would love God. بے شک. بالکل Or you love another person but you don't love God? I don't understand it. بالکل. If you had the ability to love somebody, then in the first place you would not say my salat is full of waswasa, my prayers are not answered. You love this man, then why don't you love God? Why your salat is incomplete? If you knew how to love, then in the first place you would love God. بے شک. بے شک. God is the most deserved applicant of your love. بے شک. بالکل. اس سے زیادہ مستحق کون ہے آپ کی محبت کا؟ بے شک. بالکل. People just say we love. Sarkar said those who say by the word of their mouth I love you, they are munafiq. It's just a claim. بے شک. Like my son Nasir, he used to say he loves Fatima, his fiancée, and he loved her in his own understanding. You know, I can see things with this eye and I can see things with the other eye. And I tell you, when people come here for marriage and we say, okay, this Mir Sahib will do your nikah, that moment nikah is being performed, I know they're going to divorce. But you cannot interfere with the affairs of God. If spiritual people start doing it, oh no, don't do this nikah, they will come to a divorce. Then there would be no divorce in this world. But at the same time, there would be no marriage.
بالکل. Okay, let this marriage happen. Maybe they will have 2 children and then divorce. The children will come into this world by this wasila. بالکل. بے شک. Very true. بالکل. Wow. When you feel weak, you take something to get rid of that weakness. Most of the time in Pakistan, there used to be a drink, glucose D. جی بالکل. You would put 1 spoon of glucose D in water, mix it and take it, and you'll feel great. It was all sugar. Here we have, what is it called? Baroka. Baroka? جی بوسٹ. وہ لیتے ہیں، کمزوری جو ہے دور ہو جاتی. کھانا کھاتے ہیں، وی فیل انرجی. ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھاتے ہیں، وی فیل انرجی. ٹھیک ہے نا؟ وین our body is given pain, we hate it. When our body is given pain, for example, if I hit really hard on your face, no matter how much you love me, you will feel disgusted. نہیں؟ کیا خیال؟ No matter how much you love. One day I was sitting at the feet of the Lord, and I was going through all these thoughts, and I was thinking, I love Sarkar, don't I? And my heart said, yes, you love Sarkar. And then I said to my heart, میں بیٹھا ہوں سرکار کے قدموں میں اور یہ سوچ آ رہی ہے, what if Sarkar kills me? I'm sitting at the feet of the Lord, and all these thoughts are coming, and they're going through my head. What if Sarkar kills me? And my heart said, I would still love Sarkar. What if Sarkar hits really hard on my face? And my heart said, I would still love Sarkar. But then I asked my heart, but when Sarkar would hit you, wouldn't you feel pain? And that feeling of agony, that feeling of pain, will that not reduce the amount of love for Sarkar in your heart? And my heart was quiet. You know? And then Sarkar was just enjoying himself. Sarkar was sitting, and all these thoughts were going through. And at night, you know what I did? I took a knife and I cut my hand, and I was visualizing that Sarkar is doing this to me. How do I feel now? And then I banged my head against the wall. قسم خدا کی دیوار میں ٹکرے ماری, سر پھاڑ لیا. Many times, different, I hit my head with different things. Kabhi, one time I thought, we were traveling with Sarkar, and the thought came to my mind, what if, now we're traveling in car, what if Sarkar would say, okay, Yunus, if you love me, jump. Huh? What would happen to me? How would I cope with the situation? And then in Manchester, honest to God, in Manchester, the car was running, and I jumped from the car just to test how do I feel. I had few injuries on my head, on my elbow. I wanted to know this answer. Is there anything in this world that Sarkar would do to me? Sarkar would give pain to my body
and Sarkar would harm me, and that could reduce the amount of love for Sarkar in my heart. I did many things. Many things. I just wanted to know. You know, in this world, if you give somebody a little pain, they say you don't love me. A little pain. Nobody here know about love. Nobody knows love. Sarkar said to me, if you want to love me, then cut off from yourself. You are on my side against yourself. If you love me, then you are on my side against yourself. کیا بات Otherwise, for example, if Noman says, I love you, and I want to use all his money, and when I have taken all his money, and then he starves, he would think, oh, what kind of love is this? I'm starving. He's taken all my money. Hey? And we travel together, and it's really cold, and I take away all his clothes, blanket and everything, and leave him naked, without blanket and without clothes. I'm in comfort, and he is not in comfort. He would have whispers, oh, what kind of love is this? My friend, you would always fail in love. I know the true meaning of love. Love is nothing but sacrifices, day and night. You become your enemy against your beloved. If you don't do that, you are a motherfucker. You're not a lover. Bilal Habashi, kuffar of Makkah, they would heat up iron bars, and they would put those heated up iron bars on his body, and he would scream out of pain, and they would continue to give him torture, but he resisted against all that trouble. But one time his love was tested. One time his love was tested. Kuffar of Mecca were doing this to Bilal, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was passing by. Bilal Habashi thought, oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is passing by. He would help me. He would help me. He was screaming out of pain. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam, knowingly that this is Bilal Habashi, he did not stop. He just went by. And then Bilal Habashi had a waswasa. I am dying for him. I am dying for him. And he saw me in pain, in trouble. And he didn't stop. And he went by. When this waswasa came to his heart, Allah said to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that's it. This guy is not worthy of love. Send Abu Bakr to set him free. Everybody in Ummat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam hold Bilal Habashi very high.
in highest spiritually extreme position. But when that waswasa came to his heart, God said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that's it. This is end of his love. No more test. And then Muhammad sallallahu alaihi wasallam called for Abu Bakr. Said, go, set him free. And then he came. Love, bala and musiba. حدیث میں لکھا ہے بلا, nothing else. محبت اور کچھ نہیں ہے, بلا اور مصیبت, بلا اور مصیبت, بلا اور مصیبت. محبت کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے. If you love God, you think you would be living your life lavishly? Oh, I am the beloved of God. I have everything. If you have everything, God doesn't love you. If God loved you, He would virtually fuck you up. ہے نا؟ اگر خدا تجھ سے محبت کرے گا نا تو تیری گانڈ پھاڑ دے گا. ہاں بالکل. لک یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, who is she? Daughter of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, al-faqru faqri wal-faqru minni. Faqr is my pride and faqr is from me. This was said about faqr, and then the same word was used for Fatima. Al-Fatima minni. Faqr and Fatima both are from Muhammad sallallahu alayhi wasallam. But how did she live? No clothes on the body. You tell me today, you all love Sarkar Gohar Shahi. Huh? If your wife doesn't have clothes to put on and you get some money, would your nafs say to you, no, don't spend it for your wife, spend it for mission? I mean, we are nowhere near that position or condition, are we? No. When 10 outfits are left in our cupboard, we start praying to Sarkar, Sarkar, there are no outfits. There is still 10. But just in case, if they finish, let's ask Sarkar early. Nahin? Number 2, in love, you are not supposed to pray. Dua. You cannot ask God anything. Whatever He will choose for you, He will give it to you. If you say, Sarkar, give this to me, give that to me, you're a beggar, you're not a lover. بے شک کیا بات, کیا خیال ہے آپ؟ بے شک. Love is impossible, mission impossible. Love is mission impossible. بہت سے لوگ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں بھائی محبت کرتے ہیں, جتنے بھی آئے سب فراڈی تھے. بے شک, بالکل بے شک. I asked Sarkar, what is true love? And Sarkar said, you cannot do that. کیا بات.
Sarkar, what is true love? How do I love you truly? And Sarkar said, you cannot do it. I asked Sarkar, how do I love you truly? Tell me, how do I love you truly? And Sarkar said, you cannot do it. And then I asked Sarkar, is there anybody who can do it besides me? I can't do it, but there is somebody else who can do it. Sarkar said, nobody can do it. That you love the Lord is just the initiation. You should try to love the Lord. And this is the basic principle. And if God likes you, right? Then God will grant you His love. Because we are human beings, we can never truly love God. We can never truly love the Prophet. We can never truly love Sarkar Gaur Shahi. If your efforts that you make in order to be able to love Sarkar are accepted by Sarkar, then Sarkar will grant you His love. The problem is because you are not pure. Therefore, whenever you would want to love the Lord, impurities will bother. Impurities will bother. You understand? Impurities from your nerves and the demands of your body. Like you're hungry, and now should I give this money to mission or feed my stomach? Like you want to buy a good outfit, you want to give this money to your to mission or to buy this outfit. So you have so many difficulties, and you are not designed to be able to love God. I mean, God is free. Vela hai. God has nothing to do. He doesn't have children to raise. He is free. Oh, don't love your children. Make sure your business and your children do not become a hurdle. Okay. What about you? You don't have any children. How the hell on earth you know how difficult it is to cope with children? Nahin? God doesn't know anything. I mean, He is not a father. Come on here and be like a father. When the baby will pee on your face, you will forget about your crown. And God doesn't have a wife. Thank God. Qasam Khuda ki, only if God had a wife. Only if God had a wife. Only if God had a wife. What do you think would happen? All the people designated to go into paradise would go into hell. And all the people designed for hell would go into heaven. All the Anbiya would be deprived of prophethood. All Shayateen would become prophets. Qasam Khuda ki. And Quran would change after every hour. بالکل حق. Quran would change every hour. Jibreel would come. Oh, God's wife said this is wrong what God said. Let me correct it. This is how Islam was screwed up by Muhammad sallallahu alaihi wasallam's wife Aisha. Quran said on the night of Mi'raj, the Prophet went to see God physically, and he saw God. And Aisha said, no. Whoever says Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw God, he is putting bautan on Muhammad.
So the wife of Muhammad sallallahu alaihi wasallam has screwed up Islam. بالکل بے شک Perhaps this is why God doesn't have any wife. بالکل بے کیا شک خیال ہے؟ بالکل It's true. Like his wife has screwed him up. Yes. میں تو سچ بولتا ہوں. صحیح بات ہے. I am not afraid of any. صحیح بات. بالکل میں کسی سے بھی afraid نہیں ہوں. بالکل I am scared of none. بے شک بے شک بھئی اسکرو اپ کر دیا نا. بالکل. بالکل کتنا عرصہ ہو گیا, اب تو اس کو جو ہے فنا فی ریاض ہونا چاہیے تھا. بے شک کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل Love means your entire system is sold to your Lord. سبحان اللہ You will only do what your Lord will make you do. بے شک بے شک And this is also known as ittiba. واہ Itaat and ittiba are different things. بے شک Itaat is God said something, even if you don't want to do it, you are doing it because God said it. In ittiba, in itaat, you follow orders. And in ittiba, there are no orders. بالکل You do it بے to شک please your Lord. واہ بے شک There are no orders. بے شک One thing is clear. The meaning and concept of spirituality in the West is screwed up. بے شک بے شک بے شک They say, love yourself. And the real spirituality says, in order to love God, you must stop loving yourself. بے شک حق Because if you love yourself, then you are not able to love anybody else. بے شک بے شک You can only love one. Either you love yourself or somebody else. بے شک بے شک کیا خیال ہے آپ کو؟ بالکل بے شک When you truly love somebody, honestly, when you truly love somebody, you will find out they screw you up. Those that you love, if you love somebody truly, you will find out I must be screwed up. Otherwise, this love will not happen. بالکل This is why Sarkar Gaur Shahi said, if love is one way, it's a punishment. بے شک If love is from both sides, it's enjoyment. بے شک Because why is it punishment? Because when somebody loves you, they want to make you happy and they do everything. بے شک You will humiliate them, you will disgust them, but they will be unaffected بے شک because they have true love for you. If Amjad Hussain says, Sayyidi, I love you, and I say, go fuck off, son of a bitch, bahanchod munafiq, randi ka bacha. And every time he comes and says this, and I say, go fuck off, bahanchod, randi ka bacha, haramzada. Do you think he will continue to love me? bahanchod, ہاتھ نہیں لگانا کھانے کو. مادر چود ناپاک لوگ کہیں سے آ جاتے ہیں. کھانا بنائے گا بہن چود, اس کی اوقات ہے میرے لیے کھانا بنائے گا. یہ ہاتھ نہیں لگانا, گلاس کو ناپاک ہو جائے گا. ڈونٹ ٹچ مائی گلاس, یو آر فکنگ امپیور شٹ. یو ول ناٹ لو می. لیکن سرکار نے ہمیں اس راہ سے گزارا ہے. سرکار ٹوٹ میں دس. بے شک بے شک بالکل Sarkar, one day Sarkar said, Yunus, do you know what is love? I said, Sarkar, you tell me. And Sarkar didn't reply. And after this, for 3 months, Sarkar did not look at my face like I was a son of Iblis.
یاد ہے تمہیں؟ جی ارے if Sarkar would say, Azam, come here. And if I go along with Azam to see if Sarkar needs anything, Sarkar would say, oh, why have you come? I called Azam, he is here. Why do you want to show me your face? Go away. And then, I'm giving you an example. Sarkar is staying in my house, right? So, actually what happens is, when Sarkar is staying in your house, you hold yourself responsible for doing everything. Like for food, for tea, and taking care of the house and everything. And if Sarkar says, is Azam here? And Sarkar doesn't want to talk to me. Is Azam here? No, Sarkar, Azam is not here. I didn't ask you. And then somebody else will go. For example, Sajda will go. Sarkar, Azam bhai is not here. Okay, I just wanted to ask him, is there any milk in the house? Now I would think, Sarkar, why Azam should know if there is milk in the house? This is my house, I should know. And there is milk in the house. Huh? Sarkar would not want to see my face for 3 months. For 3 months. I don't want to say what happened. What was Sarkar's behavior and how all this thing went along. But in a nutshell, I would explain it in one sentence. I felt like I have done something really, really nasty, and Sarkar doesn't want to see my face. کیوں بھائی ایسا نہیں ہے کیا؟ جی بالکل ایسا. تو اس وقت پھر میں نے وہ غزل لکھی, عزت دو یا ذلت بخشو جو گوہر منظور تجھے. یعنی literally Sarkar would not look at my face. Sarkar would not look at my face. And at one stage it was like I got really worried. What's going on? Sarkar said, is there any CD of songs that I can play in my car? I ran in the house and brought a CD. Sarkar, it's a CD. Sarkar, Sarkar نے CD پھینک دی. I really began to think, oh my gosh, what did I do? And after 3 months, then one day, Sarkar whispered my name, Yunus. Oh, I couldn't believe my ears. I confirmed it with somebody. I said, did you hear Yunus? He said, yeah, go. No. Go ask Sarkar. If Sarkar said Yunus, or maybe my ears are wrong. I heard something wrong. And I was shivering and I was really scared. And I went upstairs. Sarkar. And when I looked at Sarkar's eyes were full of tears. And Sarkar hugged me. And Sarkar said, what happened? What happened? I said, nothing. I was just missing your love. Sarkar said, I was not here. Allah said to me, He wants to test you if you truly love Gaur Shahi.
And in those 3 months I found out love should be unconditional. If Sarkar doesn't want to talk to me, this is Sarkar's own choice. But I must continue to love. If Sarkar doesn't want to see my face, it's Sarkar's choice. But I must continue to serve. What do you think? If Sarkar doesn't like me doing mission, it's Sarkar's choice. I must continue to do it because this is what my job is. Nahin? There are no conditions. There are no conditions. For example, now, in all my life, I just made one dua to Sarkar. Sarkar, I want to be with you forever. And there is no dua after this. And look, I am here. It's 12 years. This is against the will. یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں تھا. یہ تو میری دعا کے خلاف ہے. To live, to breathe without Sarkar, ایسا کب سوچا تھا؟ And it's been 12 years now. ایسا کب سوچا تھا؟ صرف سرکار کا ساتھ، سرکار کی رضا، سرکار کی مسکراہٹ، یہی دعا تھی. It has been 12 years since I sat alone for 1 minute. It's been 12 years. It's been 12 years since I heard myself, since I talked to myself, since I found out if I'm living, since I found out if I need anything. Without Sarkar, there is no life. But you will not understand it because you don't love Sarkar. You won't understand it. In your own way, you love Sarkar, but the type of love I am talking about is different. It has been 12 years since Sarkar has disappeared. And Fanafi Sheikh, to be honest with you, it's good for people, isn't it? Fanafi Sheikh is a benefit for people. But what is the benefit for me? لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں. In love, you turn against yourself. You serve the interest of your beloved. Every time there is a need, and you have to serve the interest of the beloved. You please your beloved, not yourself. If you pleased your beloved 99 times out of 100, and one time you pleased yourself, it's not love. In love,
You treat the beloved like God. Less than that is not love. بے شک But if you love somebody with so much extreme of love, and that somebody is not worthy of that love, then those people will become monster. Shayateen, Iblis, they become Iblis. This is why this type of love is not designed for human beings. This is for God only. بے شک Hmm? بے شک Can you see this kind of love in practice? Like you turn against yourself, you're doing everything to please your beloved. Everything. You sacrifice everything. There are no sons and daughters who listen to their mother and father every time. Sometime they want to do what they want to do. بالکل نہیں؟ بالکل بے شک Even God and creature, there are many people who are very religious and they love God in their own way and they worship, but sometimes they want to make sin. بالکل But there is nobody like a man who truly loves the Lord. You must ignore and forget yourself. In fact, you have to hate yourself in order to love. If you don't hate yourself, you cannot love. بے شک بے شک بے شک There are so many people around me who come here every day. And some of them, my nafs does not get along with them. My nafs does not want to see their faces. But I have to be patient because the Lord said, keep company of them. Educate them. Enlighten them. Okay. Did I give impression to anybody that I don't want to sit with you? وہ جو 3 مہینے کا دورانیہ تھا نا وہ بڑا خطرناک تھا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھئی سرکار جو ہیں سرکار معاف فرمائے سرکار 1000 دفعہ معاف فرمائے. تو سرکار یہ ہے کہ اگر تحقیر آمیز لہجے میں گفتگو کریں سرکار کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا کیونکہ سرکار کا کردار نہیں ہے. Sarkar would never talk to somebody in an insulting manner. But if Sarkar does that, we are okay. Yes, Sarkar would never do it. What if Sarkar does? How would we react? کیوں بھائی؟ یعنی سرکار ایسا نہیں کرتے ہیں. کہاں سرکار کریں گے؟ سرکار تو سرکار ہے. لیکن پھر ڈیوٹی پر بٹھانا ہے نا. بالکل بالکل ہر طرح سے ٹھوک لگا. بالکل. تو اب سرکار اگر ایسے لہجے میں بات کریں وہ بھی برداشت ہو جائے گا. لیکن ایک چیز جو برداشت نہیں ہونے والی ہوتی ہے جی جو میرا اپنا خیال ہے جی بھائی بالکل کیونکہ قرآن میں تو نہیں لکھا. نہیں آپ جو فرما رہے ہیں بالکل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک چیز جو برداشت ہونے والی نہیں ہے جی یعنی سرکار forgive me if Sarkar is talking to you in a way that you think it's insulting, that's okay. To me it's okay. However, what myself finds difficult with is that is Sarkar unhappy with me and really doesn't want to see my face? کیا سرکار ناراض ہو گئے ہیں؟ یہ چیز جو ہے پریشان رکھتی ہے. تو ان 3 مہینوں میں یہ مسئلہ زیادہ نہیں تھا کہ بھئی سرکار نے منہ نہیں لگایا صحیح سے بات نہیں کی. یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں تھا. بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کہیں سرکار خفا تو نہیں ہو گئے.
ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ بالکل. کیا یہ جو کچھ بھی لہجہ اختیار جو کیا ہوا ہے کیا یہ ناراضگی کی بنا پر تو نہیں ہے؟ بالکل. You know, there are different ways of expressing your anger. For example, if Sarkar is angry, Sarkar would not want to look into your eyes. If Sarkar is angry, Sarkar would not talk to you. Right? But if this goes on every day and not for a single second, Sarkar want to look at you. You know, many times I thought I would commit suicide. کئی دفعہ, many times. میں سوچا خودکشی کر لیتا ہوں. کئی دفعہ سوچا. ٹریننگ ہی ہوگی. آپ نے بھی اس طرح کا کوئی ٹائم دیکھا ہے ندیم بھائی؟ نہیں سید جی, یہ تو جو آپ بیان فرما رہے ہیں صرف چھو کر بھی نہیں گزری زندگی. یہ تو محبت کی صحیح بات ہے جو آپ بتا رہے. یہ غزل تھی ایک, ہاں, یہ تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں. یہ انہیں لوگوں کی ہے. تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں, ورنہ مرنے کی دھن سمائی ہو. عشق مجھ کو نہ سہی, تیری نظر میں تو ہوں, ورنہ تیری یاد کیوں ستائی ہو. تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں, ورنہ مرنے کی دھن سمائی ہو. پہلا مصرع کیا ہے اس کا؟ ہاں, اس کڑے وقت میں, اس کڑے وقت میں تیری ہی مسیحائی ہو. اس کڑے وقت میں تیری ہی مسیحائی ہو, اور تیرے پیار کی ہر لہجہ رہنمائی ہو. یہ غزل اسی دور کی ہے. ایک شعر یہ بھی ہے اس کا, حال دل تم سے سوا کون جان پائے گا. حال دل تم سے سوا کون جان پائے گا, تم تغافل کرو تو کس جگہ سنوائی ہو. تم تغافل کرو. تو اس کے بعد کہا, دل نشیں دل کی صدا سنتے ہو کیا, نفس کے ہاتھوں نہ رسوائی ہو. بے بسی اس قدر کے اشک رواں ہونے کو ہیں, تم اگر اذن فغاں دو تو کیا دہائی ہو. یہ اسی دور کی ہے غزل. تم اگر اذن فغاں دو تو کیا دہائی ہو. تم نے دیکھی تو ہے کخنس کی تڑپ, دیجئے ایسی تڑپ جو کبھی نہ پائی ہو. احتیاطاً خاموش رہتا ہوں, ورنہ کیوں شکل یہ مرجھائی ہو. سوز دل پھیل گیا غزل میں ایسے یونس, جیسے القائے گوہر سے یہ غزل آئی ہو. سوز دل پھیل گیا غزل میں ایسے یونس, یعنی دل کا سوز غزل میں پھیل گیا ہے, اور یوں محسوس ہوتا ہے اس سے کہ جیسے یہ غزل سرکار کی طرف سے القاء ہوئی ہے. کیا بات. سوز دل پھیل گیا غزل میں ایسے یونس, جیسے القائے گوہر سے غزل آئی ہو. آج 12 سال ہو گئے ہیں. Today is 12 years since my life was different. My life was different before Ghaiba. It was different.
یعنی میں I was really a very hot and short-tempered person. میں نے انوار کی بھی پٹائی کی. I beat him up. There was nobody in the circle that I did not beat up. نہیں میں مذاق تو نہیں کر رہا نا, میں ڈر رہا ہوں تم سے, بتا دو. یعنی علماء in Manchester, as soon as they would see my face, they would pee in their pants. قسم خدا کی. زبردست. And they used to call me the sword of Gohar Shahi. I was so short-tempered. یعنی مار دیا کرتا تھا. بالکل. غیبت کے بعد بس تو لگتا ہے بیکم کیبیج, vegetable. He would stand up and he would swear at me, okay, fine. He would show anger and okay, no problem. It doesn't mean I don't have power here. I can screw up the entire world. But there is a burden of responsibility. Parchare Mehdi cannot harm anybody. Sarkar Gohar Shahi's qasam. If I say one word, I can make you blind. One word, I can make you limp on your legs. Your heart would fail. Your kidney would fail. In 1 minute. Not in 1 minute, with one word. But that's bullshit. Gohar Shahi's follower cannot do that. What do you think? Gohar Shahi's follower cannot do that. If he was to do that, he wouldn't have this power. بالکل. نہیں, بالکل. بے شک. But the time is coming when this power would be distributed to everybody of you. I would share this power with all of you. بے شک. The time is very near. The time is not far. I just want to say one thing. Do not ever lie to me, because I see your niyat. I see your dramas and stories. Don't lie to me. Not because I want to hear the truth, because I see the truth, and when I see you lying and making stories, I don't respect you in my heart, because I see you're a fucking liar and you think you're making a fool out of me. Do not lie to me. I know most of you fall ill. You pretend to be ill. You cannot lie to me. Sometime you want to do things and you say, I am ill. I cannot come today. I am late today because this was happening. Huh? Don't lie to me. Why do you want to lie to me when I can see you? You will lose your value in my eyes. Don't do that. And then when you lie for the first time, you should stop. If you don't stop and you lie for the second time, the more you lie, the closer to become a munafiq you get. بالکل. انوار تم بہت جھوٹ بولتے ہو بلا وجہ. ایک جھوٹ تو وہ ہوتا ہے نا جس سے آدمی فائدہ حاصل کرے. تم تو ایسے ہی بولتے ہو فری میں, بلا وجہ کوئی فائدہ ذہن میں بھی نہیں ہوتا, وہ عادت بن گئی. کرم کر دو. سچ بولو. بالکل. Do not lie. Do not ever lie.
Many times Mir Sahib said things and he said he heard it from Sarkar, but he heard it from me. I know Sarkar never said those things to anybody, but Mir Sahib said, one time Sarkar said this to me, Mir Sahib, there is a circle. Sarkar never said that to you. You were lying. Don't lie. Not because lying is bad, but because you will become munafiq one day. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if somebody, whenever he speaks, he lies, he is munafiq. This is the attribute of a munafiq. Whenever he makes a promise, he will break it. Whenever he will speak, he will lie. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں میں جو باتیں کر رہا ہوں؟ Maybe you think Sarkar said it to you. Maybe in your heart you do not know whether you're lying. I'm not saying you do it on purpose. Maybe la shauri, in the back of your head you think, or you heard it from Sarkar. But rather than saying that Sarkar said it to me, you can say, this is what Sarkar said. Don't say Sarkar said it to me. ایسا کہہ دو بھائی سرکار نے ایسا فرمایا، یہ مت کہو کہ مجھے فرمایا. Okay, what are the consequences if you heard something from me and you said you heard it from Sarkar? In Zahir, there is nothing much, but in Batin, there is something really dangerous that will take place. Ask me what? For example, you heard it from me and you said you heard it from Sarkar. The angels, there are muwakkilat. The sentence that you said you heard from Sarkar, they would see in your heart. If you heard it from Sarkar, you would have noor of those words in your heart. But if you don't have it, they would say he's a liar. Because when you heard something from Sarkar, it would sink into your heart. Now you said you heard it from Sarkar, but those words are not in your hearts because you didn't hear it from Sarkar. So muwakkilat and angels and all those creatures that you are not aware of, they would say he's a liar. And it will become known to the entire spiritual world. So never say you heard it from Sarkar if you haven't heard it. If you heard from Sarkar something, then you can say I heard it from Sarkar. Then obviously you would have the noor of those words in your heart. Because insan cannot tally the mouth and the heart. But muwakkilat and angels, the moment you say something, they would see it in your heart. And if they don't find it in your heart, they would say, oh, he's a liar. Then they would say, okay, he lied upon Sarkar's name, write it in the book. A common man lies, it's okay, because he is not known to God and God doesn't want to care about him. But you have become Momin, you should not lie. If you lie, they would write it. He said, Sarkar's qasam, Sarkar said it to me. Now, maybe your iman is gone. Never use anything that did not take place. Buhtan, ghibat, namima, hasad, bukhl, kibr. A follower of Sarkar is remotely away from these things. If you are still involved in these things, you're a pig. You're not a follower of Sarkar Gohar Shah. If you still backbite, if you still feel jealousy, if you still think you're arrogant,
then, in batin it's a different story. You're wasting your time here. If you don't like this, I can stop. No, please. کرم ہے والے. But this is what it is. This is in Deen Ilahi. بے شک حق ہے والے. بے شک. If you're still involved in these kind of sins, then you have nafs ammara. Deen Ilahi میں لکھا ہے. بے شک بالکل. When now Sarkar comes, Sarkar's behavior is not going to be the same. The way Sarkar has conducted himself before Ghaiba is not going to be the same now. Because Sarkar is coming with all his majesty, with all his power, with all his shan. سبحان اللہ. بے شک. When Sarkar comes, you don't need to tell people he's Imam Mehdi. بے شک. بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گانٹ پڑ جائے گی لوگوں کی دیکھتے. کہا فرمایا ہے کہ پوری شان سے بے شک. یہ جو غیبت کا معاملہ ہے کہ وہ مزار سب کچھ فراڈ ہے, جھوٹ ہے, سرکار جسم سمیت غائب ہوئے ہیں, اس پر کتنا ایمان ہے؟ ڈاما ڈول تو نہیں ہوا ہے؟ کرم نوازی. اپنے اندر جھانک کے دیکھو. جی والے. بالکل ایک لمحے کے لیے یہ تو سوائے دل آزاری کے اور کچھ نہیں ہے. ہے نا؟ بالکل تکلیف کے بعد صحیح فرمایا. ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں. نمان تم کیا کہتے ہو؟ تم تو مزار پہ گئے ہو نا, کیا محسوسات تھے؟ سیدھی اس وقت بھی جو تھا جیسے عام مزارات پہ جاتے تھے غازی بابا کے یا مصری شاہ بابا کے, تو مطلب یہ تھا کہ کافی فیل ہوتا تھا کہ کچھ ہے یہاں پہ. پھر میں کوٹری گیا, ایک دفعہ ہی گیا ہوں, 2 دفعہ گیا ہوں سوری. تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ یہاں پہ کچھ ہے. خالی نظر مطلب مجھے فیل ہوا کہ خالی ہے یہ جو جگہ ہے. یعنی اندر کوئی انسیت تو نہیں تھی؟ کوئی انسیت نہیں تھی, بلکہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. وحشت؟ جی تھوڑی سی وحشت. بے چینی؟ جی بے چینی بھی ہو رہی تھی. پھر وہاں پہ ایک سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہے, پھر میں اس کی طرف چلا گیا. اچھا. وہاں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر, تو بڑا سکون ملا. اس کی فوٹوز لیں 2-4, بڑی اچھی فوٹو تھی وہ. تو اس کے بعد پھر میں آ گیا سیدھا کراچی. آپ گئے ہیں غفور کوئی مزار پہ؟ نہیں سی اسی دور میں تھے وہاں جب وہ یہ لوگ کر رہے تھے کام وغیرہ. حاصل ہی نہیں میرے خیال میں, یعنی اس وقت اس شیپ میں نہیں تھا, لیکن بن گیا تھا انیشیل اسٹیج میں, یعنی جو بنایا تھا اس وقت گئے تھے. کیا محسوس ہوا تھا؟ وحشت؟ انکلینیشن کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی کبھی, کیونکہ جب جنازہ بھی ہوا ہم نے بہت لڑائی کی کہ یعنی اپنے طور پہ کہ یہ جنازہ نہ پڑھایا جائے. جب نہیں مانا تو ہم تو الگ جا کے بیٹھ گئے تھے کونے میں, ذمہ دار کی وجہ سے جو ہے نا وہاں جانا پڑا تھا ہمیں, لیکن بالکل بھی یعنی دور جا کے ہم لوگ بیٹھ گئے تھے. عاصم تم کتنی دفعہ گئے مزار؟ میں کبھی بھی نہیں گیا, بس شروع میں جب یہ معاملہ ہوا سب لوگ عمران سعید وغیرہ ہم گئے ہیں, تو وہ بنا رہے تھے, کھود رہے تھے, تو وہ عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو بھی سسٹم تھا اس کے آنے سے پہلے ہم وہاں سے جا چکے تھے, ہم کسی چیز میں بھی شامل نہیں ہو پائے. تم تو گئے ہو گے فرحان؟ جی بتاؤ. وحشت کافی فیل ہوتی تھی وہاں پہ نا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھائی سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ چاچا فورس کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, دل چاہتا نہیں ہے, اور آپ نے بتایا بھی وہاں پہ سرکار سے لیٹ کوئی چیز نہیں ہے, تو اب میں کیوں جاؤں, کیا وجہ ہے. تو انہوں نے ایک نئی تھیوری دے دی کیا کہ وہاں پہ جو ہے نا حضور پاک کی باڈی ہے, اور حضور پاک کا کیونکہ سرکار سے تعلق ہے تو اس ریسپیکٹ میں جا سکتے ہیں. کیسی کیسی کہانیاں بناتے ہیں ایک دفعہ fucking story makers bastards. پھر ایک دفعہ کوئی پروگرام تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ گئے تو میں اندر گیا نہیں,
تو پتہ چل گیا چاچا کو, تو انہوں نے وہاں پہ ڈاکٹر جمیل, یہ اس کا تو ایمان صحیح نہیں تھا. تو سب کو تبلیغ کر کے لے کے جاتے ہیں مزار پہ. اچھا, محبوب بنے ہوئے وہ. جو پہلے تو ان کا ایمان بالکل ٹھیک تھا. کیوں انوار؟ جی مالک, یعنی اپنے خیالات کا نہیں تھا وہ. جی مالک, خیالات غیبت کے بعد وہ امینہ کو جوائن کر لیا. ہاں, پکی خبر. جی مالک, امینہ نے جو کچھ کہا یقین کر لیا. تمہاری پھر بات نہیں ہوئی تھی اس سے؟ نہیں مالک, اس سے اس نے فون کیا تھا تو اس نے اس وقت بہت کہا کہ انوار بھائی بھی یہاں میں بات کرا دیتا ہوں, اور وہاں آستانے جا کے یونیورسٹی تو بات کرا دیتا ہوں, تو تحقیق کر لو پھر. تو اس نے کہا میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا. اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے خبیث نے, سرکار معاف فرمائے, سرکار معاف فرمائے. امینہ سرکار بول رہا تھا کہ وہ امینہ کا حکم ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنا, یہ سب لوگ جادو کریں, اگر بات کر لی تو تم گئے. بالکل نہیں کہا تو سرکار کا حکم ہے اس طرح سے. ہاں, جب اس نے پوچھا کہ سر کب تمہاری بات ہوئی, کیسے ہوئی, تو کہتا ہے وہی ہے نا, بس امینہ ہی ہے نا. اور پھر کہتا ہے ان کا حکم ہے کہ ان میں ایم ایف آئی والوں سے کسی سے بات نہیں کرنا, اگر بات کر لی 5-10 منٹ کے لیے بات کر لی تو تم پھر گئے, تم انہیں کے ہو جاؤ گے. پھر اتنا جادو ہے ان کے پاس. یعنی سرکار کا حکم ہے کہ ان کے پاس اتنا جادو ہے کہ تم انہیں کے ہو جاؤ گے. بتاؤ یار, سرکار کہہ رہے ہیں. بتاؤ یار, کمال ہو گیا بہن چود. یہ سرکار نے تو لوگوں کو بھیجا ہے, جاؤ بڑھ مرا کے آؤ دنیا سے, تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کیا ہے. سرکار کا بندہ جائے 15 منٹ کسی سے بات کرے اور واپس نہ آئے, بتاؤ یار, حیرت ہے. ہو نہیں سکتا. ہم نے تو لوگوں کو بولا ہے جاؤ سب کے ساتھ بیٹھا جائے, لوگ ان کو دیکھ کے خود ہی بھاگ جاتے. بلکہ یہ پتہ بھی چل جائے کسی کو کہ یہ ایم ایف آئی سے تعلق ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. کتنے خوفزدہ ہیں. یہ کیسا جادو ہے؟ تم تو حق پر ہو بھوسڑی کے, روحانی ہو, حق پر ہو, تمہاری گانٹ کیوں پھٹ رہی ہے؟ بے شک. قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک دو, جادو وادو سب ختم ہو جائے گا. بالکل سب بکواس کی باتیں ہیں. ندیم بھائی, آپ 12 سال میں کیا ہم کو ملا ہے اور کیا کرنا ہے, کچھ اس کا بتائیں. بلال ٹک لگاؤ. سیدی, یہ تو 12 سال بڑا مطلب ایسے گزر گئے جیسے 12 دن یا 12 ہفتے کہہ سکتے ہیں. بہت زیادہ سوال, یعنی اس میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت یعنی لطف یہ ہے کہ سرکار نے جو اپنے قدموں میں وابستگی عطا فرمائی, وہ مستحکم عطا ہوئی. اس میں جتنی باتیں غیبت سے پہلے جو ہے کرتے تھے وہ سب سامنے آئیں کہ انجانے میں کیا کیا ہم نے کہا ہے, اور تعلیم کیا ہے اصل سرکار کی, اور پرچار کس طرح دیکھ کے آ جاؤ, دنیا کو سرکار کی ذات سے کیسے متعارف کرانا ہے. یہ سب اس 12 سال میں ہی ہمیں جو ہے تعلیم ملی ہے. اور بار بار وہ لطف انداز میں جو سرکار نے پر لطف انداز میں یعنی فرمایا تھا کہ تم گھبراتے کیوں ہو, انجمن والوں سے جو بار بار لڑائی ہوتی ہے, تکرار ہوتی ہے, اس پر میں فرمایا کہ اب ان قریب ہم خود اس کی جو ہے کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, ہم خود اس کی قیادت کریں گے. پھر تو تمہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوگا. جتنے قصیدے چاہو پڑھنا, جتنا ذکر کرنا ہے یا غور پہ کرنا, اس طرح. ایسا ہے نا, قسم بلکہ اب تو کچھ اور ہے ہی نہیں. اب تو سرکار کا ہی ذکر ہے, سرکار کا ہی قصیدہ ہے, سرکار سے ہی دعا ہے, صرف سرکار نہیں, سب کچھ سرکار ہی سرکار. ایم ایف آئی میں سرکار ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. سرکار سے شروع, سرکار پہ ختم. لیکن it doesn't mean we don't respect anybody else. We respect all the prophets. We respect Allah. We respect all the mursaleen. We respect all the books. And this is our teaching. یہی تو اس تعلیم کی خوبصورتی ہے مالک جو آپ نے عطا فرمائی ہے کہ
جو حق ہے وہ حق کی طرح بیان کرنا ہے، اور ہر ہمیشہ انصاف کے ساتھ جو ہے تلقین فرمائی ہے، ہر مذہب کے لیے وہ تعلیم عطا فرمائی ہے. یہ والی جو تصویر ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے یعنی یہ مجھے بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے یہ تصویر. جی ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی تعلق ہے اس تصویر سے. واہ کیا بے شک. سبحان 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 سبحان. واہ کیا بات. کتنے ہینڈسم ہیں. اوہ اف. کیا ہی بات. یہ دیکھو. واہ کیا بات. کیا انداز ہے. واہ نظر آئے. کیا انداز ہے. واہ کیا انداز ہے. بالکل بیبی کی طرح. بالکل بالکل بیبی کی طرح. اوئے ہوئے یہ مسکراہٹ دیکھیں آپ. واہ 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 کیا بات ہے. ختم ہے. اف. مسکراہٹ. اسمائل. واہ کیا بات. واہ ختم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. This is me. It's a bad. زبردست. پانی ریاض.